الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ حضرات کے دلوں کو گرمانے کے لیے، ایمان کو ترقی بخشنے کے لیے یہ پروگرام حیثیت نہیں تھی. اور حیثیت ہو بھی کیسے؟ جس نے میرے سامنے بیٹھ کے ہاں میں سر ہلا رہے، کبھی آپ نے اپنے علاقے کے مولوی صاحب کے مستقبل کے بارے میں سوچا؟ بس یہی سوچا ہے کہ ابا مرے گا یہ آئے گا، اماں کی فاتحہ پہ یہ آئے گا، بچے کے کان میں اذان دینے یہ آئے گا، بیمار ہوگا دم کرنے یہ آئے گا، اور جو ہے وہ ہم اس کے پاس کب آئیں گے؟ ہم اس کے پاس نماز میں جمعے کے لیے آئیں گے اور وقت اتنا لے کے آئیں گے، اگر یہ 5 منٹ غلطی سے اوپر کر دے گا تو سارے کہیں گے جس نے زندگی میں گھڑی سیدھی پکڑی نہیں، الٹی گھڑی پکڑی ہوئے کہ ٹائم ہو گیا جی. یہ سارے مظلومانہ طبقہ، مجاہد میرے سمیت صاحب یقین کرو، کوئی تمہیں ایسا بندہ نظر آئے گا جو اپنی روزی پہ خود لات مارے؟ میں مارتا ہوں. اللہ کی قسم یہ میرے سے یہ میرے سے اچھا بولتے ہوں گے، یہ میرے سے اچھا پڑھتے ہوں گے، علم مرتبہ میرے سے اچھا، لیکن تم کسی خطیب کو، نعت خان کو باہر سے بلا کے 30-40 ہزار روپے سے نوازتے ہو، ان کی 20 سال کے بعد بھی تنخواہ نہیں بڑھتی. پھر کہتے ہو ہم نے کچھ نہیں کیا. چل آپ کیوں آ گئے؟
اگر تم ان کی روزیوں کو تنگ کرو گے، اللہ نے وسیلہ بنایا تمہیں، دینے والی ذات روزی کون سی ہے بھائی؟ آہستہ کیوں بول لے؟ کہ اللہ سے ناراض ہیں؟ روزی کون دیتا بھائی؟ سبحان اللہ۔ جو چیز اندر موجود ہوگی وہ باہر چہرے پہ چمکے گی۔ بندہ صبح صبح جب دکان پہ آتا ہے یا کھیتوں میں وہ کہتا ہے چوری خیر ہوئے کرو لڑکے ہیں، اور تیری بھی نے فون تھوڑی کیتا سی بھائی بندہ میرا لڑکے گیا، تیرے چہرے کی تاثر کو دیکھ کے پہچان رہا۔ آپ کے چہرے کا تاثر بدگمانی، ایک مذاق میں بات کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ سے ناراض ہو بھائی، سارے راضی بازی بیٹھے ہو نا بھائی۔ میری حالت جس دن میں کھڑے اپنے وجود میں، عید کے تیسرے دن جب میں کھڑے گرا نا تو ایسا لگ رہا تھا میرے اندر خونی ختم ہو گئی، اور جب ڈاکٹر نے میری ریڑھ کی ہڈی کو کھولا کہنے لگے کم از کم 1.5 کلو خون آپ کا باہر، کہیں نکلا نہیں، میں بھی تو نہیں پتہ لگا، ایسے ایسے کھڑا تھا دھڑم نیچے، پتہ نہیں چلا، نہ ٹھڈا نہ ٹھوکر نہ کوئی چبھل، ایسے، اور یہاں سے لے کے نیچے تک جتنی میری ڈسک تھی سب پیچھے کس طرح۔ اوروں کو ایک پٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کو پتہ ہوگا، یہ ان کو یوں کور کرتا ہے اس طرح کر کے، وہ پٹھا پہلے ایسے ہوا ٹیک چھوڑی، پھر وہ پھٹ گیا، ایسے دو گئے درمیان، میری ٹانگیں سے ٹیڑھی ہوگی اس طرح کر کے۔ میں نے کہا یہ مجھے 1.5 گھنٹہ مجھے زمین سے اٹھاتے رہے، وہ 15 بندے اٹھاتے رہے، اتنا وجود بھاری، مر گیا، ختم۔ کہ مجھ سے ہوا کیا کہ 5 دن بعد تو میں نے جانا تھا، پاناما جانے تھا، تیاری ساری تھی 3 مہینے کے لیے، ربیع الاول وہاں کی ترتیب بنی ہوئی تھی، کیا کروں، لیکن بھائی اللہ کو منظور ہوا، اتنا سا ماتھے پہ بل نہیں آیا، ہائے مر گیا کیا بنے گا، اوہو فلانا، بس ایک دیا سا اندر جو روشن آہستہ آہستہ ہو رہا تھا وہ بجھنا شروع ہوا، کیا کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ میں اپنی بات کا اللہ کے دربار میں ضامن ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، مجھے نہ کسی، میری مخالفت بھی تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے، حمایت والے بہت ہیں الحمدللہ، مجھے کسی کی پرواہ ہوتی کوئی نہیں۔ اگر پرندہ، اگر جانور شکاری کے جال سے ڈرتا رہے تو وہ تو باہر نکلے گا ہی نہیں، پرندہ گھونسلے سے باہر نہیں آئے گا اگر گلیل کا اور شرے کے ڈر سے رہے۔ خامیاں اور خوبیاں اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کے تشریف لائے، اللہ نے ان کا وصف جمال اور کمال یہ رکھا کہ وہ ترتیب امت کو یہ بتا کے گئے ہیں کہ لوگوں کی خامیوں پہ پردہ ڈالنا ہے اور ان کی اچھائیوں کو اچھالنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے نا، ہم نے کرنی۔ تو دل کے اندر یقین جانے پریشانی یہ تھی کہ یار زندگی بھر دن رات میں تقریباً 2:30 بجے دعا ہو، ابھی دعا نہیں ہوئی تھی، 2:30 بجے میں نے کہا بس میری بس، پھر آپ سے منیر صاحب کی نعت ہوئی، وہ شوج آباد کے علاقے، وہ میرا اس دن کا کل کا آخری پروگرام تھا، اور آج بھی یہاں آنے میں صرف آدھا 9:15 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا، 15-20 منٹ دیر ہوئی، وہ بھی ہمارے ہاں مرکز ہے، تبلیغی مرکز پیر محل، عرصہ 19 سال سے یہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، اور میرا گھر وہاں سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں بھی ہوں اکثر پہنچتا ہوں، سال میں اجتماعات پہ کہیں آگے پیچھے جمعہ دے دیا، ورنہ مرکز ہے۔ نماز سے پہلے مجلس درود شریف ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، مجلس ذکر ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا، پھر ایک اللہ نے ایک نصاب بنا رکھا ہے پیری مریدی والا، یہ ان کی برکتوں سے اللہ نے ہمارے گند کے اوپر بھی پردے ڈال رکھے ہیں۔ یاد رکھنا کبھی اپنے آپ کو کسی میدان میں گرا نہ پاؤ گے، کب تک؟ جب تک آپ ہر اٹھنے والی آنکھ جس چہرے پہ پڑے اس کو اپنی سے زیادہ عزت دینے کا فیصلہ اور اس سے بڑے ہونے میں اپنے سے زیادہ درجہ دینے کا جب تک آپ کے دماغ میں فیصلہ گھومتا رہے گا، نہ اللہ آپ کو کہیں پریشان کرے گا، نہ اللہ آپ کو گرائے گا، اور جب اونچا ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر لکڑی ٹوٹ کے آگ کے اندر جلتی ہے۔ رب نے بڑے بڑوں کے تکبروں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، بڑوں کی گردنوں کو مروڑ کے رکھ دیا۔ کبھی کبھی میں تنہائی میں مولانا سوچتا ہوں پیر جی یار میں اتنا بڑا خطیب بنوں گا، اب اس حالات میں نے 15 دسمبر کے بعد اپنی ڈائری بند کر رکھی، 15 دسمبر تک شاید کوئی تاریخ ہوگی، 1-2 مہینے میں بہت ہی مخلصین جو بہت زور ڈالتے بچا کے رکھی، یعنی 5 مہینے بعد کی تاریخیں میں نے کلوز کر دی، پتہ نہیں یار حالت کیسی ہے۔ ابھی جسم میں 2 زخم ہیں، جو ایک اس ریڑھی کی وجہ سے لگ گئے، ایک پتہ نہیں کہاں سے بیٹھنے کی وجہ سے لگ گیا، جو اللہ کے اختیار میں۔ یہ بھی آج 3 دانتوں کی میری وہ
وہ ساری اندر سے گدائی پہلے کی، جماعت سر پہ آئی بیٹھی تھی، اتنا سا فون آتا اور نمبر بند ہوتا، میں نہیں آ سکتا بھائی، السلام علیکم انتظام، اتنا، لیکن نہیں، منہ کھائے آنکھ شرم آئے۔ ہمارے مدینے کا ایک میزبان ہے بھائی عبدالقیوم صاحب، بس ابھی بھی تقریباً 29 تاریخ کو واپسی ہوئی، بس وہ ہوتا ہے میری ویل چیئر ہوتی ہے جہاں دے ہر جگہ، تو اس کے تھرو ہی آج کا ٹائم ملا، اور نہ بھی ہوتا آتا ضرور۔ فقیر کی عادت یہ کبھی نمبر بند نہیں کیا، کبھی پروگرام میں جھوٹ نہیں بولا، آنا ہے آنا، نہیں آنا جو مرضی کر لو، نہیں آنا، استخارہ کر لیا خیر آگی چل دیے، استخارے میں خیر نہیں، اسلام بھائی مزاج نہیں بنتا، کبھی نہ اماں کو مارا نہ ابا کو مارا، وہ تو پہلے کوئی نہیں ہے، نہ بہن بھائی نہ پھوپھی مارا، نہ خالو نہ ماسی ماری، جنہیں اللہ زندگی دے مولا میں انہیں مارنے والا کون ہوتا ہوں، مجبوری ظاہر کر دی، یہ مجبوری ہے کہ یار چھٹی دے دو ٹھیک ہے، نہیں تو آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ میرے خاندان کا، میرے رشتہ داروں کا مجھ سے گلہ ہی بنتا ہے تو آتا ہی نہیں ہوں، میرے سسرال والے میرے سے نہ رہتے ہیں تو آتا ہی نہیں، کیا کروں؟ اللہ نے اس کام کے لیے اس حالت میں اس وجود کے ساتھ، اللہ بھلا کرے میرے خادمین کا، اللہ نے قبول فرمایا، یقین کریں۔ ایک دل کے اندر ایک آرزو تھی، میں نے کہا عبدالحنان ساری زندگی اللہ کے رستے میں شہادت کی موت مانگی، بستر پر میں نے بیوی سے کہا میری تیاری کرو، کہ تیرے دماغ ٹھیک ہے؟ میں کہا میں نکلنا ہے، 15 دن بستر پہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اب تو مجھے 2 بندے اٹھا رہے ہیں، اس وقت 4 5 آدمی، میری کمر ٹیڑھی تھی، اس طرح کھڑے ہو جاتا تھا، اس طرح کرتے تھے، یہ گھٹنوں میں لچک تھی، ایسے اڑ جاتے تھے، اللہ نے یہ سیدھے کر دیے۔ آج میں نے تھوڑی بہت دوائی کھائی ورنہ وہ بھی چھوڑ دی۔ مولا دل کے اندر بات آئی، میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا چل عمرہ نہ کر کے آئیں، کہنے لگے عبدالحنان واش روم، ابھی تک میں واش روم نہیں جاتا، جا نہیں جاتا، وہیں کموڈ وغیرہ بنا رکھے گاڑی میں نے کہا چل، کہنے لگے میں تو خود سانس کی مریض ہوں، میں نے کہا بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ مولانا یہ اللہ کا میرے پر بڑا خاص الخاص کرم ہے، 2 مہینے 2.25 مہینے 1.5 مہینہ، اس سے زیادہ دوری رہتی نہیں، دل تڑپ جاتا ہے، اللہ اپنے گھر بلا لیتے ہیں بس۔ اور آپ کو بھی اللہ پیسہ دے، کرنا کیا ہے، کیا کرنا